تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے انٹرمیڈیٹ ریزلٹ جاری کر دیا۔ 1,04,001 طلبہ میں سے 90,556 امیدوار کامیاب ہوئے۔ انٹرمیڈیٹ نتائج کے مطابق کامیابی کا تناسب 87.07% رہا۔ نتائج بغیر امتحان کے لیے کووڈ-19 امتحان پالیسی کے تحت جاری کیے گئے، جبکہ تعلیمی بورڈ نے انٹرمیڈیٹ میں کسی پوزیشن کا اعلان نہیں کیا۔ کورونا سے متاثرہ تعلیمی سلسلے کی بحالی کا دوسرا مرحلہ۔ نجی اور سرکاری اسکولوں میں کل سے 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں جماعتوں میں تدریس کا آغاز۔ حکومت کی SOPs پر سختی سے عمل درآمد کے ساتھ مڈل کلاسز میں تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کی اجازت۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کی پرائمری کلاسز بھی طے شدہ شیڈول کے مطابق 30 ستمبر سے کھولنے کی یقین دہانی۔ سمندری کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 کے 2 طلبہ میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ ڈیو سیکرٹری کے مطابق ایک طالب علم نہم اور دوسرا دہم کا ہے۔ 75 میں سے 73 بچوں کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آئی۔ فیصل آباد میں 2 اسکولوں کے 194 طلبہ کورونا وائرس کورونا فری قرار، اور منتخب اسکولوں میں طلبہ کی کورونا ٹیسٹ کے لیے سیمپلنگ جاری۔ 4 سرکاری اسکولوں سے مزید 400 طلبہ کے سیمپل اکٹھے کر لیے گئے۔ فیصل آباد میں ماڈل بازار بنانے کا منصوبہ کاغذوں میں کھو گیا۔ پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی نے ڈویژن میں ماڈل بازار بنانے کی منصوبہ بندی کی، منظوری کے باوجود بجٹ کا اجرا نہ ہو سکا۔ گوجرا مہندی محلہ کی ڈونگی گراؤنڈ ماڈل بازار کے لیے تجویز ہوا۔ چنوٹ بس اسٹینڈ سے ملحقہ اراضی پر بھی ماڈل بازار بننا تھا، کسی پر بھی پیش رفت نہ ہو سکی۔ کاٹن کی قلت کے باعث ایکسپورٹرز پریشان، لوکل انڈسٹری مالکان بھی تحفظات کا شکار۔ اگر حکومت نے کاٹن پالیسی نہ بنائی تو لوکل انڈسٹری بند ہو جائے گی، بے روزگاری بڑھے گی، مزدور کے چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ پاور لوم مالکان نے خدشات سے آگاہ کر دیا۔ چیئرمین پیڈمک کاشف اشفاق کی PHMA ہاؤس فیصل آباد آمد، جوائنٹ وینچر پر گفتگو۔ بولے پیڈمک میں 200 ایکڑ اراضی PHMA کو دینے کے لیے تیار ہیں، صنعت کار کوشش کریں کہ مکمل انڈسٹری پیڈمک میں منتقل کی جائے۔ صدر چیمبر سکندر اعظم سے بھی ملاقات، چیمبر کی خریدی گئی 5 ایکڑ اراضی کا الاٹمنٹ لیٹر حوالے کر دیا۔ آرڈرز کو بر وقت پورا کرنے کے لیے ایئر کارگو سروسز ضروری۔ فیصل آباد ایئرپورٹ سے سروسز کی فراہمی جلد شروع کی جائے۔ صنعت کاروں کی حکومت سے اپیل، CEO PIA نے 1 سال قبل کارگو ٹرمینل کا اعلان کیا تھا۔ انجمن تاجران پینسرا خواجہ شاہد رزاق سکا سے متاثر، انجمن تاجران سٹی رجسٹرز کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، اور جنرل سیکرٹری سٹی محمد محمود عالم نے تاجروں کے مسائل جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ FBR کی جانب سے رواں مالی سال کے لیے ٹرن اوور ٹیکس شرح مقرر، آن لائن کاروبار کرنے والوں کے لیے 0.5% شرح ہوگی۔ سیمنٹ، آئل ڈیلرز اور سب ڈیلرز پر 0.25% ٹیکس لاگو۔ جلد شعبہ جات سے 1.25% ٹیکس لیا جائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے پرائیویٹ گاڑیوں کے حوالے سے اقدام، 800 سے 10,000 روپے تک ایڈوانس ٹیکس وصول کیا جائے گا، جبکہ نان پائلٹس کے لیے ٹیکس کی شرح اس سے دگنا ہوگی۔ غریب عوام ایک اور ٹیکس کے لیے ہو جائے تیار، اور پنجاب حکومت کا 5 مرلہ گھر کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے پر غور۔ ریسورس موبلائزیشن کے کمیٹی کے اجلاس میں تجویز پیش کر دی گئی، اور پنجاب ریونیو اتھارٹی اور لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت شروع۔ فیصل آباد ایئرپورٹ کے مرکزی رن وے کی توسیع پر کام نومبر سے شروع ہوگا۔ 3 ارب روپے کی رقم مختص، کارگو سروس ٹرمینل بھی بنے گا۔ فیصل آبادیوں کو بوئنگ 777 طیارے اور کارگو سروس کی سہولت ملے گی۔
فیصل آباد میں بچے خارش کی بیماری میں مبتلا ہونے لگے۔ چلڈرن ہسپتال میں مریض بچوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ۔ 2 ماہ میں 7,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ صفائی کا خیال نہ رکھنے اور بچے کو دھوپ میں نہ نکالنا بڑی وجہ قرار۔ طبی ماہرین کا والدین کو احتیاط برتنے کا مشورہ۔ علاقہ محلہ نوروالا میں بجلی کا کھمبا ٹوٹ گیا۔ بجلی کی ہائی وولٹیج تاریں زمین پر آنے سے علاقہ مکین خوف و ہراس میں مبتلا۔ علاقے بھر میں بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے مکین پریشان۔ بل ادا نہ کرنے پر سوشل ویلفیئر کے ادارے میں گزشتہ 2 روز سے بجلی کی فراہمی معطل۔ ادارہ حکام کی جانب سے متعدد بار فیصل کو حکام کو اطلاع دی گئی مگر سنوائی نہ ہوئی۔ مالی امداد کے لیے آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا۔ ڈینگی لاروا ملنے پر فیصل آباد کے 33 افراد پر مقدمات درج، 849 کو وارننگ۔ جہاں ڈینگی مریض رپورٹ ہوئے وہاں لاروا کیسے نہیں ملا؟ متاثرہ افراد ڈینگی کا شکار کیسے بنے؟ ضلع انتظامیہ تشویش میں مبتلا۔ قوانین سے نابلد ہونے پر ایس ایچ او کے خلاف 2 محکمانہ انکوائریاں شروع۔ ایس پی لال کوٹ ٹاؤن نے ایس ایچ او اسد علی کو چارج شیٹ جاری کر دی۔ ڈی ایس پی سول لائن کی انکوائریاں مکمل کر کے رپورٹ بھجوانے کے احکامات جاری۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیصل آباد سید ایوب بخاری کو شوکاز نوٹس جاری۔ منشیات کیس میں ضمانتی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ سیشن عدالت فیصل آباد نے جواب طلب کر دیا۔ واسطہ جائکا پروجیکٹ پر 7 سال سے کام کرنے والے ڈیلی ویجرز کی سنی گئی۔ لیبر کورٹ فیصل آباد نے 18 ڈیلی ویجرز کو مستقل کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ ملازمین بطور ٹیوب ویل آپریٹر کام کر رہے ہیں۔ چودھری محمد سرور اب دوسری جانب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل فیصل آباد چودھری ندیم کی ملاقات۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ویلفیئر ونگ کیف گجر بھی ہمراہ۔ تاندلیہ والا میں عوام کی شکایات پر بریف کیا۔ گورنر نے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بلال گنج مارکیٹ سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ایگزیکٹو ممبر منتخب۔ ملک عبدالجبار کو صدر بلال گنج مارکیٹ اور عہدیداران کی جانب سے مبارکباد۔ چیمبر کے فورم سے آٹو پارٹس کے تاجروں کے مسائل اجاگر کرنے کا عزم۔ فیصل آباد میں محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کا اقدام۔ محکمہ صحت میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران تعینات کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر آصفہ ریاض پتیانہ کی پتیانہ ہاؤس کمالیہ میں کھلی کچہری۔ ہلکا عوام نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ آصفہ ریاض نے حل کی یقین دہانی کرائی، جبکہ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی چیئرمین لطیف نذر کی کھلی کچہری۔ سائلین نے سیوریج مسائل اور سہولیات کے فقدان سے آگاہ کیا۔ لطیف نذر کی مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ ایف ڈی اے سٹی کی آبادکاری کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ سعودی حکام نے عمرہ کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا۔ کورونا رپورٹ پر مخصوص افراد کو عمرہ ادا کرنے کا وقت اور تاریخ دی جائے گی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا درخواست وصولی کا اعلان، رواں ہفتے کرنے کا فیصلہ۔ اتحاد اہل سنت کی مرکزی جامع مسجد سنی رضوی جنگ بازار فیصل آباد میں پریس کانفرنس۔ شرپسند عناصر وطن کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ شرکاء کا قیام امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا عزم۔ وائس چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حسین رضا، پروفیسر سعید احمد اسد اور سید شفاعت رسول سمیت دیگر نے شرکت کی۔ قرآن انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں خواتین کے لیے حسن معاشرت کورس کا آخری روز۔ عنوان خواتین اسلام سے دین کے مطالبات پر خصوصی لیکچر دیا گیا۔ معلمہ فاخرہ عالیہ نے دین کے خواتین سے مطالبات پر درس دیا۔ ادارہ خوبت کی جانب سے جڑاوالا کے 200 افراد میں 40 لاکھ کے بلا سود قرض تقسیم۔ ایم این اے ملک نواب شیر وسیع کی خصوصی شرکت، احسن اقدام کو سراہا۔ انجمن تاجران کے سرپرست اعلیٰ شاہد رزاق سکہ نے بچوں کی موج کرا دی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچوں کو مسٹر ونگز ہوٹل میں لنچ کرایا۔
ننے مننے پیزا اور دیگر مزیدار کھانوں سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ اور کمالیہ میں پہلا آل کمالیہ ملک محمد بوٹا میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ، کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے موٹر سائیکل انعام رکھا گیا۔ تمام کھلاڑیوں کو کیش پرائز بھی دیے گئے۔